يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے حسب معمول ممتاز مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں سیرت النبی کے حوالے سے ہم سلسلے وار گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا اور الحمدللہ ہم بہت دور تک آ گئے ہیں۔ وہ تمام ناظرین جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے یا درمیان میں کوئی گیپ آ گیا ہے، وہ ریکیپ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ڈراموں میں ایک ریکیپ ہوتا ہے کہ پچھلے والے ڈرامے کی کہانی بتائیے۔ تو ہم ان تاریخی سلسلوں کا ایک مختصر سا احوال یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہم مدینہ تک آئے، مدینہ میں پھر جو معاملات ہوئے ہیں، ایک ریاست قائم ہوئی ہے، پھر جو معاہدے ہوئے ہیں یہود سے، چونکہ کشمکش جاری ہوئی ہے، ظاہر ہے مکہ چھوڑ کر آئے ہیں تو مکہ والے چین سے تو نہیں بیٹھے، انہوں نے وہاں حرم کے دروازے بند کیے ہیں، راستے میں لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں وغیرہ وغیرہ سلسلہ، اور یہاں بھی معاملات یہ ہیں کہ حفاظت کے بندوبست ہو رہے ہیں، سے کسی وقت بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات طے ہوئی تھی کہ جنگ کر، اب پھر ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اللہ پہ اگر توکل ہے تو پھر یوں نہیں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت میں جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان رہ کر زندگی گزاری ہے، اور انسانوں کے لیے سبق آموز ہے وہ زندگی۔ انسان پر غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، ڈپریشن بھی طاری ہوتا ہے، خوشی بھی بہت زیادہ اسے آ سکتی ہے، جنگی حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، خانگی معاملات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر جنگ ہو تو پھر ہم سے اللہ پہ توکل کر کے ہم جنگ لڑنا شروع کر دیں۔ آپ نے ضرب اختر بھی پہنی ہے، جنگ کی حکمت عملی ہے، آپ نے خندق بھی کھدوائی ہے، جنگ کی حکمت عملی ہے، آپ نے وہ تمام ظاہری اسباب جو ہیں وہ تلاش کر کے، ورنہ اللہ کے رسول کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے رسول خود نکلتے اور یوں کر کے نظر ڈالتے اور سارے دشمن ڈھیر ہو جاتے۔ لیکن نصیحت امت کے لیے یہ تھی کہ امت کو زندگی میں ایسے معاملات سے کس طرح گزرنا ہے۔ بہت سے معاملات پر بات ہوئی تھی۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہ جنگی حکمت عملی، جب کوئی سپہ سالار جنگ لڑنے کے لیے یا جرنیل جنگ لڑنے کے لیے، جسے آپ ہمارے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ سالار اعلیٰ ہمارا جو ہے فوج کا، وہ جنگی حکمت عملی کس طرح تیار کرتا ہے۔ اور سید سلیمان ندوی نے شجاع صاحب بڑی اچھی وہ ان کا سلسلہ جو ہے سیرت کے حوالے سے تقریر، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر تم سپہ سالار ہو تو بدر کے سپہ سالار کی طرف نظر ڈالو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دیکھو کہ وہ کیسے لڑ رہا ہے، یہ دیکھو کہ اس کی جنگی حکمت عملی کیا ہے۔ اور ایک انسان کامل اس دنیا میں جو موجود ہیں، وہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اپنی بصیرت سے کیا کیا حالات پیدا کرتے ہیں، کس کس طرح تربیت کرتے ہیں اپنی امت کی۔ تو جنگی حکمت عملی پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور گفتگو یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے حلیف تیار کر لیے تھے سارے، جو دشمن سے ان سے معاہدے ہو چکے تھے سارے، اب یہاں جنگ نہیں ہوگی، یہاں امن ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر تو جنگ نہیں ہوگی، لیکن مدینہ کی سرحدوں پہ تو جنگ ہو سکتی ہے، دشمن تو آ سکتا ہے، قافلے تو آتے ہیں وہاں تجارت کے۔ تو اس میں جو ہے شاہراہوں پر جو حضرات مقیم ہیں یا جو اس راستے پر ہیں، انٹرنس جو ہے ہمارا، جیسے ہم گیٹ وے کہتے ہیں، تو گیٹ وے پہ کیا ہوا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے جنگ کے مقاصد پر بھی تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور یہ تذکرہ آ چکا کہ سفر ہجرت کے دوران جنگ کی اجازت آ گئی ہے، اور مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد جنگ کا حکم آ گیا، جنگ کی فرضیت آ گئی، اور اس کے مقاصد بھی متعین فرما دیے گئے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندرونی استحکام کے لیے، آج کی جدید اصطلاح میں کہیں گے انٹرنل کنسولیڈیشن کے لیے، معاہدے کیے تھے یہود کے 3 قبیلوں سے، تاکہ اندر سے کنسولیڈیشن ہو جائے تو باہر کے بڑے دشمن یعنی قریش سے نمٹنا آسان ہو سکے۔ اس پر بھی ہماری گفتگو رہی۔ ایک آیت جس پر گفتگو کرنا مقصود تھی اور وقت ہمارا مکمل ہوا تھا، میں چاہتا ہوں اس کی طرف اشارہ ہو جائے، اور پھر تفصیلاً ہم بات کریں گے اسٹریٹجی کے حوالے سے جو آپ علیہ السلام نے اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اشارے عطا فرمائے کہ اب مستقبل قریب میں مسلمانوں کو مزید غلبہ عطا ہوگا۔ مکے کے وہ 13 برس جہاں صبر کا مرحلہ تھا، جہاں جھیلو برداشت کرو کی اسٹریٹجی تھی، جہاں قرآن کہتا ہے سورہ نساء نمبر 77 کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، وہ دور گزر چکا۔ اب اللہ نے اجازت بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی انقلابی آیت عطا فرمائی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں
الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جنہیں ہم اختیار و اقتدار عطا کریں گے وہ زمین میں نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، مراد پورا سوشل ویلفیئر کا نظام بھی ہوگا۔ جو حکمرانی کے لائق ہو جائیں گے، جنہیں حکمرانی مل جائے گی، جو صدر بن جائیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، صاحب اختیار ہو جائیں گے، صاحب اختیار ہو جائیں گے، اور نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، نمبر 3 نیکی کا حکم دیں گے، اور نمبر 4 بدی سے روکیں گے۔ حکم دینے کے لیے اختیار ہونا ضروری ہے۔ گویا ایک طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو اقتدار بھی ملے گا، اب مسلمانوں کو اختیار بھی عطا ہوگا۔ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اختیار اور اقتدار مل جائے، آپ کے سوال سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہے کہ جن کو اختیار اور اقتدار عطا ہو، نماز کا نظام، اگر صاحب ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ منصب عطا کر دے گا تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو یہ آیت بھی سفر ہجرت کے دوران ایک رائے کے مطابق جو آیات آئی ہیں سورہ حج کی، اس میں آیت نمبر 41 بھی شامل ہے۔ گویا یہ بھی اشارہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ اب اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے۔ پھر وہ جو قتال سے متعلق آیات پر ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی، اس میں بھی ذکر آیا تھا البقرہ 193 وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ قتال کا ایک مقصد ہے کہ دین سسٹم آف لائف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ گویا اب نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ قتال بھی جو ہے، میں ناظرین ایک جملہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں سے کچھ غلط فہمیاں اور مس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو غلط سیاق و سباق میں بیان کرنا۔ قتال کا تذکرہ تو ہو جاتا ہے، اور دیکھیں صاحب اسلام میں تو ان کی تو کتاب میں قتال جو ہے وہ یہ تو بڑا، یہ قتال بھی امن کے لیے ضروری ہے، بے وجہ قتال نہیں ہے، اس لیے کہ اس قتال سے شر کو مٹانا ہے اور امن کا ایک پورا دور قائم کرنا ہے، ایک پورا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ میں اس کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ بھی، آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لیجئے بائبل کے، نیو ٹیسٹمنٹ کو لیجئے بائبل کے، وید کو لیجئے، دنیا کی کسی الہامی کتاب کو لیجئے، اس میں جنگ کا تذکرہ آیا ہے، اور جنگ کا ایک اہم مقصد امن بھی ہے۔ جنگ کا ایک اہم مقصد امن اور سلامتی فراہم کرنا بھی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ امن کے لیے جنگ بہت ضروری ہے۔ جی، اس لیے کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے، اگر کسی کے جسم کے اندر کینسر پیدا ہو جائے، اللہ اپنے زبان میں رکھے، تو بعض اوقات اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ کاٹنا تو بڑا برا لگتا ہے، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے باقی جسم کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح وہ شریر طبقات یا ظالم اور جابر لوگ جو انسانوں کو اپنا غلام بناتے ہوں، ان ظالموں اور جابروں کا قلع قمع کرنے کے لیے بھی قتال کی اجازت بلکہ حکم اسلام عطا کرتا ہے۔ اور جو ایک اہم ترین مقصد جو میں عرض کر چکا ہوں، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے بات کی تھی، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ دین سسٹم آف لائف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تو مقاصد عطا ہوئے۔ اب آئیے اس بات کی طرف جس کی طرف آپ نے اولاً اشارہ کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گیٹ وے پر کیا کیا اور سببز کے علاقوں میں کیا کیا۔ جی، وار اسٹریٹجی کے لیے آپ نے کیا اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا کیا حکمت عملی تھی۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ انٹرنل کنسولیڈیشن ہوا مدینہ شریف کا، مدینہ طیبہ کا، یہود سے معاہدے ہو گئے، ان کی حکمتیں بھی بیان ہوئی تھیں، اور یہ بات بھی بیان کر دی گئی تھی کہ مس کوٹ نہ کیا جائے، جب یہود نے خلاف ورزیاں کی تو ان کو نکال باہر بھی کیا گیا، یہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے۔ اب دو اہم کام ہیں، ایک آج کی جدید اصطلاح میں کہیں گے اکنامک بلاکیڈ، کسی قوم، کسی طبقے، کسی گروہ کو معاشی طور پر ناکارہ کرنا، معاشی طور پر کمزور کرنا، اس سے بھی جنگ کے اندر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا، وہ جو تجارت ان کی چلتی تھی، رحلۃ الشتاء والصیف والی بات ہے، سردی گرمی کی تجارت ان کی چلتی تھی، اور ان کے قافلے مدینہ طیبہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب دستے روانہ کیے ہیں اس شاہراہ پر، اور گویا اب میسج دیا جا رہا ہے۔ کل تب تو ہماری تعداد کم تھی، کل جماعت تیار ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جماعت تیار ہو رہی تھی، اب اللہ نے ہمیں اجازت بھی دے دی ہے، یعنی صحابہ کرام کو اجازت بھی عطا ہو گئی ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں معذرت خانہ رویے اختیار کیے جاتے رہے ماضی میں کہ صاحب نہیں اسلام میں ایسا نہیں اور ویسا نہیں ہے، نہیں اس کی گنجائش تو ہے ہی نہیں نا، کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہے۔ دنیا ظلم کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتی ہے، تو ہمارا دین ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں حکم عطا کرتا ہے، اور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت کا ایک عکس، ایک پرتو، ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسانیت کو ظلم سے نجات ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر 8 مہمات کا اہتمام فرمایا ہے غزوہ بدر سے قبل، اور میرا خیال ہے کہ بعض ناظرین کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ یہ کون سی نئی بات آ گئی۔ غزوہ بدر سے قبل 8 مہمات کا اہتمام فرمایا ہے
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں گویا آپ خود آگے بڑھے ہیں اور آپ نے چیلنج کیا ہے قریش کی طاقت کو. یہ جو تمہاری تجارت چلتی رہی ہے شتاء والصیف، اب اس پر آ کر ہم کھڑے ہوں گے اور تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. یہ اکنامک بلاکیڈ ہے آف دا مکنز، مکے والوں کا، قریش والوں کا. معاشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطع کرانے کی کوشش کی اور اکنامک بلاکیڈ ان کا کیا ہے. آج کی جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا. دوسرا کام آپ علیہ السلام نے جو کیا، مدینہ طیبہ کے اطراف کے علاقوں میں، اور وہ جو لائف لائن چل رہی تھی، وہ تجارت چل رہی تھی، اس کی شاہراہ کے ارد گرد جو قبائل تھے ان سے آپ علیہ السلام نے معاہدے کیے ہیں. کبھی معاہدہ ایسا ہوا کہ برابر کا معاملہ ہو جائے گا، کوئی تم پر حملہ کرے گا تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی ہم پر حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دینا. اور کہیں معاہدے ایسے بھی ہوئے کہ چلو تم غیر جانبدار ہو جانا، نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے، غیر جانبدار ہو جانا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک اعتبار سے آج کی جدید ٹرمینالوجی میں کہا جائے گا پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. پر قریش کو تنہا، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، سیاسی سطح پر ان کو تنہا کر دینا. یہ وہ اسٹریٹجیز، ابھی جنگ شروع، لیکن جنگ سے پہلے کیا حکمت عملی ہے رسول پاک علیہ السلام کی. یہ بصیرت ہے رسول کی، اور رسول کی بصیرت کا کیا کہنا، بس سبحان سکتا ہے کہ صاحب اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس نے جس نے اپنے نبی کو جو بصیرت دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی فکر اس بصیرت تک پہنچ نہیں سکتی. یہ تجارت لائف لائن ہے، اکنامیکل ہائی وے ہے، یہ یہاں سے معیشت آ رہی ہے. اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی سپلائی بحال کر دو، سپلائی روک دو. بالکل. اب آپ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، خود ہی سمجھ لیجئے کون سی سپلائی بحال کر دو، کون سی سپلائی کھول دو. جب سپلائی رکے گی یا سپلائی بحال ہوگی تو اثر جو ہے وہ جنگی معاملات پر اور معیشت پر اور معاشرت پر سب پہ پڑے گا. چنانچہ یہ ہوا. پھر اس ہائی وے پر جو ہے وہ آپ نے پھر باقاعدہ جو ہے وہ گشتی دستے مقرر کی. بالکل بالکل. یہ پیٹرولنگ ہو رہی ہے. اور اچھا، یہ پیٹرولنگ بھی ہماری آج کی جنگی حکمت عملی کا بہت اہم حصہ ہے. دیکھیے، دنیا کو لوٹ کر ادھر ہی جانا ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیٹرولنگ کا آغاز ہی رسول اللہ نے جب قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بہترین قرار دے دیا ہمارے لیے، تو اب انسانیت کی مجبوری ہے کہ جانا تو وہیں پڑے گا. آج نہیں تو کل صحیح لوٹ کر وہیں جانا پڑے گا. اب بات یہ کہ ہم مانے یا نہ مانے، وہ تو ثابت شدہ ہے. اچھا، پھر ہم شعوری یا غیر شعوری پہ جاتے وہیں ہیں. جی، بالآخر وہیں جا رہی ہے انسانیت تڑپ تڑپ کر، اور بالآخر وہیں جا کر ہی ہمیں اما ملے گی، وہیں جا کر ہمیں کامیابی ملے گی، وہیں جا کر ہمیں نجات ملے گی. ابھی جو آپ نے فرمایا کہ پیٹرولنگ ہو رہی ہے، گشتی دستے روانہ کیے جا رہے ہیں، اسی کو میں نے عرض کیا تھا. یہ مہمات ہیں جو بدر سے پہلے پیش آ رہی ہیں. ناظرین کی توجہ ہم چاہیں گے کہ بہت توجہ فرمائیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض سیرت نگاروں نے اس کی وضاحت فرمائی، الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بعض لوگ ذرا ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، معذرت خانہ رویے میں چلے گئے، سرے سے گول کر دیا ان باتوں کو. حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور آپ کی جنگ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت قیمتی موقع ہے. 8 مہمات روانہ ہوئیں، 4 کو غزوات کہیے، 4 کو سرایا کہیے. اب یہ 2 اصطلاحات ہیں، غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایا. غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایا. غزوہ وہ ایکسپیڈیشن ہے یا وہ مہم ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس کو شریک ہوتے تھے، اور سریہ اس ایکسپیڈیشن یا مہم کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا ہے. تو غزوہ میں آپ خود شریک ہیں، اور سریہ میں آپ علیہ السلام کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار یا امیر بنا کر بھیجتے تھے. 8 مہمات میں سے 4 عسکری مہمات ہیں، اور وہ پیٹرولنگ کے لیے گئی ہیں، اور کچھ ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ میں نے 8 کے حوالے سے ایک تھوڑا چھوٹا سا مطالعہ کیا. ان 8 میں کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، اس کی وجہ قتل و غارت گری بھی نہیں ہے. جی بالکل، اس کی وجہ یہ تھی ہے، ہاں، ذرا تھریٹ دینا ہے اور ان کو بتانے کہ نو وی آر سیریس، ہاں ہم سیریس ہیں اور ہم بے خبر بھی نہیں ہیں، ہاں، اور ہمارے ہاتھ کھول دیے گئے، اور ہم تیار بھی ہیں، ہاں، لہٰذا جو کرو اپنی ضمانت پہ کرنا بھائی. بالکل، ایٹ یور اون رسک، ہاں، اپنے رسک پر کر لو جو کرنا. بالکل. اور اسی بات کو سمجھ لیجئے، مکے کے 13 برس ہیں، 360 بت رکھے ہوئے تھے. ابھی اللہ کی مشیت تھی، صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا، جماعت تیار کی جا رہی تھی، سب کچھ جھیلا اور برداشت کیا گیا ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ خود آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہراہ پر
خود تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے دستے روانہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ جب رب نے اجازت دے دی تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے گی۔ جب تک ظاہری اسباب کے تحت تیاری نہیں تھی برداشت کیا، اب تیاری ہے، جماعت تیار ہے، رب تعالیٰ نے حکم بھی دے رکھا ہے، اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ یہ سرائے چار جو سرائے ہیں اور غزوات ہیں، یہ اصل میں شو آف پاور ہے، اور اس میں جو پہلا مارکہ ہے وہ سریہ سیف البحر ہے۔ بالکل، سیف البحر، سیف البحر، سوری، سیف البحر ہے۔ یہ سمندر کے کنارے کنارے کا علاقہ جو ہے وہ کہلائے گا۔ اور یہ اچھا، اس میں ایک اور بڑی قیمتی بات ہے، وائٹ کلر بڑا پسندیدہ ہے ہمارے دین میں۔ آجا، میں وائٹ کلر پہ بات ہو رہی ناظرین، پسندیدہ ہے، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں، چونکہ وائٹ کلر پہ بات ہونی تو یہ بتانا مقصود ہے کہ کیوں اور کیا ہے۔ وقفے کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ختم رسول جن کا لقب ہے، رحمت عالم جن کا لقب ہے، ختم رسول ہیں جو محمود، ان پہ درود ہوں لمحہ لمحہ، ان پہ سلام ہزاروں بار۔ بات ہو رہی تھی کہ پہلا سرائے جو ہے سیف البحر ہے، اور یہ رمضان 1 ہجری میں ہوا ہے، اس سمندر کے کنارے کے معاملات ہیں۔ اور اس پر جہاں میں رکا تھا وہ یہ کہ بات شجاع صاحب نے شروع کی تھی کہ سفید رنگ کے بارے میں کوئی تذکرہ ہو رہا تھا، اور اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ بھئی سفید رنگ کیوں نہیں پہنے۔ ہم ٹیلی ویژن پہ جب آتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا احتیاط کرنی پڑتی ہے، مجھے تو بہت کرنی پڑتی ہے چونکہ میرا کمپلیکشن ذرا ڈارک ہے، تو سفید کلر پہنتے ہوئے احتیاط، بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے نا معاملہ سارا۔ تو ویسے بھی کیمرے کے سامنے ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ سفید کپڑے میں، چونکہ ریفلیکشن لائٹیں وائٹیں یہ ہوتی ہیں۔ تو شجاع صاحب تو پروگرام سے پہلے بھی کرتے یار سفید رنگ کو کیوں منع کرتے ہیں، تو اس وقت تو میری بات سمجھ میں نہیں، لیکن اب ان کے اشارے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ سفید پہ کیوں ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے رمضان 1 ہجری کا ذکر کیا، تو اس کو بھی ناظرین نوٹ کر لیں، پہلی ہی ہجری سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے جی مہمات کا، اور مہینہ رمضان المبارک کا اگلا سال آئے گا سن 2 ہجری، بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور رمضان جیسے عظیم مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا، اور پہلا سریہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک طرف قرآن کی تلوار ہے تو ایک طرف دوسری تلوار ہے، اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن کی تلوار کا نزول رمضان کے مہینے میں، اور مہمات کا آغاز پہلی مہم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان صرف چند عبادات تک محدود نہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ یہ کہنا کہ صاحب رمضان ہو گیا ہے لہذا روزہ رکھ کے تو آرام کرو بس۔ جی روزہ رکھ کے آرام نہیں کرنا، روزہ رکھ کے میدان کارزار میں بھی پہنچے کرنا ہے۔ بات کریں گے انشاءاللہ، جب رمضان کی روزوں کی فرضیت پر بات کریں گے تو روزے کے مقاصد پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب آئیے سفید رنگ پر بات ہو رہی ہے، وائٹ کلر یا سفید رنگ پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیں توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ رنگوں میں سب سے بڑھ کر سفید رنگ، اور آپ نے پسند بھی فرمایا اور آپ نے اسی کی تلقین بھی فرمائی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو سفید رنگ کا یہاں بیان آیا، ان 8 کی 8 مہمات میں علم دیا گیا ہے، پرچم عطا کیا گیا ہے، اور سفید رنگ کا یہ بہت بڑا اظہار ہے۔ ہمارے یہاں معروف معنی میں اس کو امن کا اظہار بھی کہا گیا ہے، بجا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو۔ ہماری جنگ بھی امن کے لیے ہوگی، ہاں اس کا مطلب یہی ہے، ہماری اگریشن بھی امن کے لیے ہوگی، ہماری کوئی ایفرٹ ہوگی وہ بھی امن کے لیے ہوگی، اور امن کی خاطر کچھ ہاتھ توڑنے پڑیں تو یہ بھی کیا جائے گا۔ جیسے انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کچھ قاتلوں کو قصاص میں قتل کرنا پڑے تو کیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں۔ لوگوں کا مال بچانے کے لیے اگر چند چوروں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں تو کیا جائے گا یہ عمل تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ ظالموں اور جابروں کے خاتمے کے لیے کبھی تلوار اٹھانا پڑے تو اٹھائی جائے گی تاکہ مخلوق خدا کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی غلامی میں لایا جائے۔ تو یہ سفید کا اظہار ہے تو امن کے لیے، تاہم اس امن کے لیے کبھی جنگ بھی کرنا پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی رحمت للعالمین محمد کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا حصہ بنتا ہے۔ اور ناظرین، یہ پہلا سریہ یعنی عسکری مہمات کی پہلی مہم جو ہے وہ اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے کہ اس کے پہلے کمانڈر جو بھیجے گئے ہیں اس مہم پر وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلا جنگی پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے، سفید رنگ کا، سبحان اللہ، خود باندھا ہے اور خود عطا کیا ہے۔ اور پہلے علم بردار جو ہیں یعنی پرچم لے کر، جنگی پرچم لے کر چلنے کی جو روایت ہوتی، پہلے علم بردار جو ہیں ابو مرسد
کناز نام ہے ان کا، رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کے ہاتھ سے پرچم لے کے علم بردار بنے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ایک سریہ جو شوال پہلی ہجری میں ہوا بالکل آتا ہے، سریہ رابق کہلاتا ہے. بالکل بالکل. اور اس میں عبیدہ بن حارث جو ہیں 60 سواروں کے سالار بن کر گئے ہیں. اور اس میں بھی ابو سفیان سے مقابلہ ہوا تھا اس میں. جی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ہلکی پھلکی جھڑپیں ہاں، لیکن سب چھوٹے موٹے تیر اندازی ہوئی. بالکل، کچھ تیر چلا دیے، کچھ ادھر سے تیر چلا دیے گئے. گویا کہ اب ادھر سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. ادھر سے تیر چلا کے دیکھا گیا کہ خاموشی ہے یا نہیں. یہ ہماری سرحدوں پہ ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو جانچنے کے لیے کہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، یا تیار ہے یا غیر تیار ہے، تو کوئی 2-4 فائرنگ وائرنگ ہوتی ہے. یا اکثر ہم کہتے ہیں نا کنٹرول لائن پہ یہ ہو رہا ہے، 2-4 فائرنگ جوابوں سے بھی تڑ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے بھائی صاحب ہم جاگ رہے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہوا تھا، ڈونٹ ٹیک اس لائٹ، کہ ابو سفیان صاحب ہم سوئے نہیں ہیں، ہم بے خبر نہیں ہیں. تم نے اگر 2 تیر بنائے ہیں تو 3 تیر ہماری طرف سے بھی آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ معاملہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا، آگے بڑھا نہیں تھا. اس کے بعد ہے وہ سریہ خراز ہے. جی. اس کے بعد سریہ ودان ہے. جی. پہلے 3 جو ہے وہ پہلی ہجری میں بنتے ہیں. جی. اور بقیہ پھر 2 ہجری کا 2 ہجری پہ جو ہے 2 ہجری میں. اچھا 2 ہجری میں ایک شعبان میں ایک اور واقعہ بھی ہے، بہت اہم واقعہ ہے. جی اس پر آ جاتے. لیکن بس یہ پورا کر لیں کہ یہ 8 مہمات جو ہیں یہ تمام کی تمام، جس میں 4 غزوات اور 4 سرایہ ہیں، سریہ نخلہ تک. بالکل. سریہ نخلہ وہ آخری سریہ ہے جس کے بعد جو ہے پھر جس میں ایک شخص مارا بھی گیا. اس پر ہم کلام کریں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی. اس پر ایک اعتراض کیا مشرکین نے، اور اعتراض کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں آگے چل کر بدر کا معاملہ بنے گا. تو جب بدر پر آئیں گے تو انشاءاللہ سریہ نخلہ کا ذکر کر دیں گے. آج عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کلیئرٹی رہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو جب اجازت ملی ہے تو آغاز ادھر سے ہوا ہے. اور بدر تو پہلا باقاعدہ معرکہ ہے کہ جس میں جنگ ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل یہ 8 مہمات ہیں، 4 غزوات اور 4 سرایہ. آپ نے ذکر فرمایا جو بہت قیمتی ایک مقام بنتا ہے قرآن حکیم کا، اور ایک بہت بڑا ایونٹ بنتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا، وہ ہے تحویل قبلہ کا موقع. یہ شعبان 2 ہجری کے بعد بنتی ہے. شعبان کے بعد رمضان آئے گا، پھر بدر کی اور رمضان کے روزوں کی بھی بات کریں گے بعد میں چل کر انشاءاللہ. لیکن یہ مقام تحویل قبلہ کا موضوع قرآن حکیم میں ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو دوسرے پارے کے آغاز میں ہی رکوع نمبر 17 اور 18 2 رکوع ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے. اچھا اس میں بھی اشارہ کیا ہے؟ اولا بیت المقدس قبلہ مقرر کیا گیا تھا، اب اللہ رب العالمین کے حکم سے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو رکن یمانی کے پاس کھڑے ہوتے، ایسی کیفیت ہوتی کہ بیت اللہ شریف بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا. لیکن جب آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے تب یہ کیفیت باقی نہ رہتی. تو قرآن کہتا قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. یہ واقعہ بھی مجھے بڑا دلچسپ اس حوالے سے لگتا ہے کہ اس میں جو ایک ریلیشن شپ خدا کا، رسول کا اور اللہ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے کہ رسول کے آنکھیں اٹھ رہی ہیں کہ یا رب کب تیری طرف سے حکم آتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سبحان اللہ، کلائمیکس ہے. اے نبی لیجئے علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے رخ انور کو پھیرے دیتے ہیں اس طرف جس طرف آپ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. یہ انتہا کا بیان ہے رب کا التفات محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. ناظرین بہت توجہ فرمائیے گا. اچھا یہ تو ہوا جو تاریخی اعتبار سے کہ بیت المقدس کو اولا مقرر کیا گیا تھا اور اب بیت اللہ شریف کو مقرر کر دیا گیا ہے. اب اشارہ کیا ہے؟ مسلمانوں تم تو مدینہ شریف میں موجود ہو اور بیت اللہ تو وہاں مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہاں ابھی بتوں کی پوجا پاٹ کا معاملہ ہے، وہاں مشرکین موجود ہیں. تو یہ اشارہ ہے اب وہ تمہیں ملنے والا ہے. وہ جو میں اشارہ کر رہا تھا آج کی نشست کے آغاز میں کہ اشارے در اشارے اللہ کی طرف سے آ رہے کہ اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے. تم اور آگے ہمت کرو اور آگے بڑھو، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوا چاہتا ہے. ابھی کیسے ممکن ہے کہ جس قبلے کی طرف ہم سر جھکا رہے ہوں وہاں بت رکھے ہوں؟ وہاں بت رکھے ہوں. اللہ کیسے غیرت ایمانی کیسے گوارا کرے گی کہ جہاں ہمارا سر جھک رہا ہے وہ وحدہ لا شریک کا دربار نہ ہو، وہاں 360 رکھے ہوں. بالکل گویا اور ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور اپنی ہمتوں کو بڑھاؤ اور ڈٹ کے مقابلہ کرو کفار کا. یہ شعبان جو 2 ہجری میں بات آ رہی.
اس میں اسرار رموز اور بھی ہیں. اسی مقام پر قرآن نے وہ بات کہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ جو ہم نے قبلہ تبدیل کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ جو ہم نے قبلہ تبدیل کیا اسی کے نتیجے میں سمجھ لو اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں. اس کو بھی نوٹ کیجئے، مکی صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الناس کے الفاظ آتے ہیں یا کچھ اور انداز میں مسلمانوں کو پکارا جاتا ہے. مدنی صورتوں میں آتے ہیں قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. یہ ایمان والوں کو امت کے منصب پر فائز کیا گیا مدنی دور میں. اور مدنی دور میں کب فائز کیا گیا؟ تحویل قبلہ کے موقع پر، کہ یہ جو تحویل قبلہ کی ہوئی، یہ تبدیلی یا شفٹنگ قبلہ کی ہوئی، یہ تحویل امت کی علامت بھی ہے. وہ سابقہ امت بنی اسرائیل معزول کر دی گئی، یہودی آباد ہے نا مدینہ میں، یہ معزول کر دیے گئے اور اے مسلمانوں تمہیں فائز کر دیا گیا ہے، تمہیں مقرر کر دیا گیا ہے امت وسط کے مقام پر. اب تم نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی ہے جیسے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر اللہ کی دین کی گواہی پیش کر رہے ہیں. اچھا، یہ تحویل قبلہ میں جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے وہ دوران نماز آیا ہے. اللہ اکبر. جی مجھے یہاں کچھ چیزیں بڑی میں کبھی اس پہ غور کرتا ہوں. میں نے وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، مسجد قبلتین میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ مجھے وہاں نوافل پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور میں وہاں کھڑا ہو کے یہی سوچ رہا تھا کہ کیسا ہوگا کہ ادھر منہ کیے ہوئے ہیں پھر رسول اللہ ادھر منہ کر لیا. اللہ، اسی لیے قبلتین دو قبلوں والی مسجد ہے وہ. یہ دیکھیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ایک تعلق کو دیکھیے کہ ہر چیز اور ہر آپ نے فرمایا نا کہ میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میں خود نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب پر اتنی کڑی اور ہر ماہ وقت نظر ہے کہ اگر وہ چادر میں لپٹے ہوں تو پکارتا ہے یا ایھا المزمل. سبحان اللہ. اگر وہ نماز میں کھڑے ہوں اور ان کا چہرہ بار بار اوپر اٹھ رہا ہو تو کہتے ہیں آپ کیوں بار بار لیجئے، آپ یہ چاہتے ہیں ہم یہ کر دیتے. اس قدر محبت کا عالم، اور یہ محبت جو ہے وہ بے سبب نہیں ہے. اور ظاہر اسی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط قرار دیا ہے، درمیانی امت قرار دیا ہے. یہ اعزاز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، اور اس اعزاز کو برقرار رکھنا ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری زندگی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے. مسجد قبلتین وہاں قائم ہے اور یہ تحویل قبلہ جو ہے وہ یہاں آئی. اس کے بعد جو ہے وہ آخری وہ ہوا ہے کیا ہے سریہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ پھر غزوہ بدر کی بات، بدر کبریٰ. بالکل بالکل. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، بلکہ یہ جو تحویل قبلہ سے بڑی باتیں ہیں. درمیانی امت کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ ہم درمیان میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں. ہم بقیہ انسانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہیں. کیا مطلب؟ آج بھی اور قیامت تک کے لیے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو رسالت کا کام تو جاری ہے. اب یہ پہنچانا، رسالت پہنچانا، یہ پہنچانے والے کام کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. تو ہم درمیان میں بمانا کس معنی میں کہ آپ نے ہمیں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ذمہ ہم داری قبول کریں، عمل کریں اور آگے انسانیت کو بھی پہنچائیں. اس منصب پر ہمیں فائز کیا گیا. اور معاف کیجئے گا، محض امتی ہونے کا دعویٰ کافی نہیں. امتی وہ امتی ہوگا جو امت والے کام میں اپنا حصہ ڈالے، جو امت والے مشن میں اپنا حصہ ڈالے. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے. ایک اور تحویل قبلہ میں بڑی خوبصورت بہت قیمتی بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے چل کر، یہ سورۃ البقرہ آیت 143 طویل آیت ہے، کیونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں نا سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالعے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہی گفتگو آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَمَا جَعَلَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ناظرین بہت توجہ کیجئے گا. اللہ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اسے اس لیے متعین فرمایا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے ظاہر کر دیں کون رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. بہت توجہ.
اللہ فرما رہے ہم نے مقرر کیا تھا کسے؟ بیت المقدس کو۔ اچھا پورا قرآن حکیم پڑھ جائیے، بیت المقدس کے مقرر کیے جانے پر کوئی آیت نہیں ملے گی، لیکن اللہ یہاں ریفر کر رہے کہ ہم نے مقرر کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم تھا جس کی کنفرمیشن اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں یہ حکم موجود تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، مگر کنفرمیشن اللہ تعالیٰ مدنی صورت میں سورۃ البقرہ آیت 143 میں عطا فرما رہے ہیں۔ ناظرین کے لیے میں دوبارہ اس کو عرض کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں ہمارے علماء کرام حجیت حدیث کی دلیل ہے، یہ اتھارٹی آف سنہ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی، یہ مقام اس کی دلیل بنتا ہے البقرہ 143 کہ اللہ یہ فرما رہے کہ ہم نے مقرر کیا تھا، حالانکہ کوئی آیت قرآن میں نہیں جس پہ تقرر کیا گیا، لیکن اللہ کہہ رہے فیصلہ کیا ہے تو اللہ نے اس کی تو وہ حکم رسول اللہ نے دیا تھا علیہ السلام، توثیق اللہ نے کی ہے، کنفرمیشن اللہ نے دی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی۔ ہاں بالکل آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس عمل پر کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہو۔ قرآن کہتا ہے نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ آپ علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی ارشاد نہیں فرماتے، جو فرماتے اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے، یہ تو قول ہوا، عمل بھی وحی پر مبنی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 203 قرآن فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اسی بات کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ واحد ذات رسول پاک علیہ السلام کی ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ، جو کہا جو فرمایا وحی کے مطابق، جو کیا جو کر کے دکھایا وحی کے مطابق۔ اب آپ یہ بتائیے کون سا عمل ایسا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اس نے کہ جو نبی کریم کا جو عمل بھی ہے وہ وحی الہی کتابیں ہیں، تو اب کس عمل پہ جناب گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا سکتی کہ رسول اللہ نے یہ کیسے کیا اور یہ کیسے کیا اور یہ کیسے کیا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے جو رب بیان کروانا چاہتا تھا۔ قلم و کاغذ نکال لیجئے ذرا۔ جی آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہ آج پھر میں موڈ میں ہوں آپ سے 5 سوالات پوچھنے کے۔ شجاع صاحب جواب دیں گے، جو چھوٹے چھوٹے 5 سوالات ہیں، اور یہ سوالات میں صرف اس لیے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ پروگرام آپ توجہ سے دیکھ رہے ہیں تو اب تک کچھ تو کچھ پتہ تو چلا ہوگا، اور میں صرف آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے، یہ سیلف اسسمنٹ ہے کہ پروگرام آپ نے دیکھا ہے تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہیں۔ تو آپ قلم کاغذ نکالیے، ہم گفتگو 1-2 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں، جب تک آپ قلم و کاغذ لے آئیں گے پھر میں آپ کو سوال لکھواتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ وحی کے تابع ہے۔ بالکل، اور آپ اجازت دیں اس آیت کو اور آگے بڑھانے؟ ہاں میں چاہتا ہوں، بہت طویل آیت ہے۔ اچھا اللہ نے ایک بات تو ارشاد فرما دی کہ ہم نے مقرر کیا تھا، کیوں؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ فرما رہے ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کون رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو جو لوگ ایمان لے آئے ان کو بھی حکم آپ نے کیا دیا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں، جبکہ مکے والوں کی نسبت بیت اللہ سے تھی، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے ناطے ان کا بھی امتحان ہوا، اور مدینہ شریف تشریف لے آئے تو یہود میں سے اگر کوئی ایمان لے آئے گا تو اس کو کہا جائے گا بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، حالانکہ اس کی نسبت پہلے بیت المقدس کی طرف تھی۔ دونوں طرف رسول پاک کی اطاعت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اللہ اس کا حکم دے کر اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو دیکھنا چاہتا ہے کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اچھا بھئی آج سوال آپ نوٹ کر لیجئے، اصل میں مجھے ذرا سی تاخیر ہو گئی، سوال نوٹ کر لیجئے، اگلے پروگرام میں اس کے جواب دلاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عرب کے کس شہر سے تعلق رکھتی تھیں؟ ہماری پہلی ام المومنین عرب کے کس شہر سے تعلق رکھتی تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد تسلی دینے کے لیے کس کے پاس لے گئی تھیں؟ جب وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا تو آپ تسلی کے لیے کہاں لے گئی تھیں؟ تیسرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سنہ ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا تھا؟ ہمارا چوتھا سوال ہے اسلام کا 5واں رکن کس سنہ ہجری میں فرض ہوا تھا؟ اور ہمارا چوتھا سوال تھا۔ ہمارا 5واں سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس اونٹنی پر سواری کی تھی اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟
اب تو بہت وقت مل گیا نا، کتابیں بھی ڈھونڈ لیں گے آپ لوگ، لیکن کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کتابیں دیکھیں گے تو ان 5 سوالوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں پڑھنے کو مل جائیں گی۔ تو شعیب صاحب آج اصل میں اتفاق سے ہمارے پروگرام کا وقت، اتفاق سے کیا ہمیشہ اتفاق یہی ہوتا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو غزوہ بدر پر انشاءاللہ اگلے پروگرام سے شروع، اس وقت تک کے لیے شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ يا نبي سلام